ہوا اور میں نے سنی، اور کچھ تقاریر ایسی تھی جو مجھ سے پہلے ہو چکی جس کا مطالعہ کر لیا جائے گا۔ میں سب معزز سینیٹرز کا اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے آج اس اہم موضوع پر اس سنجیدہ انداز میں گفتگو فرمائی، اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور نہ صرف اپنے خیالات کا اظہار کیا بلکہ انہوں نے ٹھوس اور مفید تجاویز بھی پیش کیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کلیکٹیو سوچ میں بڑی وزڈم ہوتی ہے، اور جب مل جل کر ہم ایک راستہ تلاش کرتے ہیں تو یقیناً وہ مسئلے کے حل میں آسانی پیدا کرے گا۔ جناب والا، میں کل ہی لوٹا ہوں، اور آپ کے علم میں ہے کہ میں ایک ہنگامی اجلاس جو کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا منعقد کیا گیا، اس میں پاکستان کی نمائندگی کے لیے گیا ہوا تھا۔ وہاں اپنا نقطہ نظر، پاکستان کا نقطہ نظر میں نے پیش کرنے کی کوشش کی۔ اس کو دہرانا مقصود نہیں ہے، لیکن یہ کہتا چلوں کہ الحمدللہ ہمیں اس حد تک کامیابی ہوئی کہ ہم ایک مشترکہ طور پر ہم نے ایک حکمت عملی اپنائی، اور جس میں بجا طور پر ریکارڈ پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا OIC کا، میں بجا طور پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا عرب گروپ کا اور نان الائن موومنٹ کے ممبران کا، جنہوں نے ایک مشترکہ درخواست کے ذریعے جنرل اسمبلی کے صدر کی توجہ مبذول کرائی، کیونکہ اس وقت آپ کے علم میں ہے کہ تقریباً 10 روز گزر چکے تھے اور مسلسل بمباری جاری تھی، اور انسانی جانوں کا، معصوم جانوں کا وہاں ضیاع ہو رہا تھا۔ نہتے شہری، بچے، خواتین جو ہے وہ لقمہ اجل جو ہے اسرائیلی فورسز کی وہ جو ہے وہ اس کی نظر ہو رہے تھے۔ سلامتی کونسل کے 4 اجلاس ہوئے۔ بنیادی طور پر یہ ایوان جانتا ہے کہ بنیادی ذمہ داری امن و استحکام کی، پیس اینڈ سیکیورٹی کی اگر کسی فورم پہ بنتی ہے تو وہ سلامتی کونسل ہے۔ سلامتی کونسل بدقسمتی سے کسی نتیجے پہ نہ پہنچ سکی۔ جناب چیئرمین، ایک نشست ہوئی، دوسری نشست ہوئی، تیسری نشست ہوئی اور چوتھی نشست ہوئی، اور 4 نشستوں کے باوجود آخری نشست میں، اور میں یہاں بھی ریکارڈ پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا چین کے وزیر خارجہ کا، اسٹیٹ کاؤنسلر فارن منسٹر وانگ یی کا، جو خود وہاں فزیکلی موجود تھے اور تشریف لے کر گئے، اور انہوں نے اس اجلاس کی صدارت کی تاکہ اس ساری ڈسکشن کو سٹیئر کر سکے اور اس کو اوورسی کر سکے۔ یعنی کہ اس مسئلے کو چین نے اتنی اہمیت دی کہ وہ خود انہوں نے اپنے وزیر خارجہ کو وہاں بھیجا اور وہ گئے۔ اب جناب والا، میری سلامتی کونسل کے صدر سے وہاں ملاقات بھی ہوئی، اور انہوں نے مجھے بتایا، اور میں ایوان کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ جو آخری ڈسکشن ایوالو کرتے کرتے نوبت یہاں تک پہنچی کہ 15 ممبران کا جو ہاؤس ہے وہ 14-1 پہ تقسیم ہو گیا۔ 14 کی سوچ ایک طرف اور 1 کی سوچ ایک طرف، اور وہ ایک سوچ جو ہے اس نے اپنی ویٹو پار کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اس کنسنسس کو، اس کنسنسس بلڈنگ میں رکاوٹ اور رکھنا ڈالا، اور نتیجہ تن یہ ہے ہمارے پاس پھر کوئی چارہ نہ رہ گیا کہ ہم کیا کریں۔ میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ جب یہ نوعیت اور نوبت سامنے آئی تو مجھے رات ہی کو ترکی کے وزیر خارجہ نے فون کیا اور اس صورتحال سے آگاہ کیا۔ ہم نے فیصلہ کیا، اور اس میں سعودی عرب کی مشاورت بھی اور دیگر وزراء خارجہ کی مشاورت بھی شامل تھی کہ فی الفور ہمیں جنرل اسمبلی کے اندر رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ وہاں ویٹو استعمال نہیں ہو سکتا۔ کم از کم اس فورم کو، اور اہم فورم کو، the world's largest parliament، اس کو
ہم اس مسئلے کی طرف اس کی توجہ مبذول کرائیں۔ ہم نے فیصلہ کیا، میں نے وزیر اعظم سے بات کی، انہوں نے مجھے اجازت دی، اور اس اجازت کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ جتنے ہمارے مندوب ہیں نیو یارک میں انہیں ہم درخواست کریں کہ وہ جائیں اور صدر سے رجوع کرے اور ان رائٹنگ درخواست دیں۔ چنانچہ وہ گئے، انہوں نے درخواست دی، اور صاحب صدر نے جانتے ہوئے کہ وہاں کووڈ سچویشن ابھی برقرار ہے، گو کافی حد تک بہتری آ چکی ہے، almost 80% of New York is inoculated. Nonetheless, ابھی بھی وہ SOPs حاوی تھے، اور ایک وہاں بحث یہ بھی چلی کہ ان حالات میں جبکہ پوری یونائٹڈ نیشن کا باقاعدہ فزیکل اجلاس نہیں ہو سکا، تو کیا ہم اس مسئلے کے لیے فزیکل اجلاس کی اجازت دیں یا ورچوئل ہو، یا کیا کیا جائے؟ بہرحال بحث کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ آپ اجازت دیں، اور ہمیں جو وہاں جانا چاہتے ہیں، جو رسک لینا چاہتے ہیں، آپ اجازت دیجئے، جو آئے گا وہ آئے، جو نہیں آنا چاہتا یہ ان کی ثوابدید ہے۔ چنانچہ صدر والکن بوسکر انہوں نے فیصلہ کیا، اور میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا فیصلہ کیا، ایک قداور شخصیت نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا، اور انہوں نے اس اجلاس کی، ہنگامی اجلاس کی اجازت دی، اور 20 تاریخ کو اجلاس طے ہو گیا۔ اس اجلاس میں میں وہاں حاضر ہوا۔ جناب والا وہاں جانے سے پہلے یہ امر ضروری تھا کہ پاکستان کی اگر نمائندگی کرنی ہے تو پاکستان کی آراء کیا ہے، اور پاکستان کی آراء کو اگر اس کا ہم نے خلاصہ میں نے پیش کرنا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ تو ضرورت اس امر کی تھی کہ پاکستان کا جو ایوان ہے، پاکستان کی جو منتخب نیشنل اسمبلی ہے، جو 22 کروڑ پاکستان کے عوام کی نمائندگی کرتی ہے، جیسے کہ یہ ایوان جو ہے وہ فیڈریشن کی نمائندگی کر رہا ہے، وہ پاکستان کے عوام کی نمائندگی کرتی ہے، اس ایوان کو اعتماد میں لیا جائے اور اس کی اجازت سے ہم وہاں جائیں۔ میں شکر گزار ہوں، اور میں ریکارڈ پہ کہنا چاہتا ہوں ایز دی ڈپٹی پارلیمنٹری لیڈر آف پاکستان تحریک انصاف کہ تمام سیاسی جماعتوں نے فہم و فراست، فراخ دلی کا ثبوت دیا، اور انہوں نے جس ماحول میں گفتگو کی اور متفقہ قرارداد پر اتفاق کیا وہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ جناب والا اس سے میں سمجھتا ہوں کہ میرے ہاتھ مضبوط ہوئے، اور ان مضبوط ہاتھوں کے ساتھ میں وہاں گیا۔ میں یہ ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ میرا یہ فرض تھا اور وہ امانت تھی ایوان کی جو میں نے وہاں پیش کی، اور مجھے کہتے ہوئے مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ وہ متفقہ قرارداد جو پاکستان کی قومی اسمبلی کی تھی وہ میں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو پیش کی، وہ میں نے صدر جنرل اسمبلی کو پیش کی، اور وہاں جتنے وزراء خارجہ فزیکلی موجود تھے وہ میں نے ان کو اس کی کاپیز ان کی خدمت پہ پیش کی، اور بتایا کہ یہ ہے سوچ، یہ ہے تڑپ، یہ ہے اضطراب پاکستان کا اور پاکستان کی منتخب اسمبلی کا اور پاکستان کی عوام کا۔ تو اس سے یقیناً ایک جو ہے اس بات کو وزن ملا۔ جناب والا، میں بہت اتنا بڑا موضوع ہے کہ اس کو سمیٹنا بہت مشکل ہے، میں کوشش کروں گا کہ مختصر بات کروں اور لیکن معافی و ضمیر بیان کر دوں۔ جناب والا، یہاں دیکھنا یہ ہے کہ جو یہ مسئلہ تو پرانا ہے، یہ it is the oldest item on the agenda of the Security Council، یہ کل کا تو ہے نہیں، عرصہ دراز سے چلا آ رہا ہے، اور نشیب و فراز آئے، تیزی آئی، نرمی آئی، پیش رفت ہوئی، گفتگو ہوئی، تعطل آیا، وہ ہم تاریخ کا حصہ ہے، اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال یہ جو موجودہ کرائسس ہے اس نے جنم لیا جناب چیئرمین 27 رمضان مبارک کو، کس رات کو؟ جو راتوں میں سے افضل رات ہے، اور حملہ کس پہ ہوا؟ نمازیوں پر۔ اسلحہ لیس نہیں تھے، ہاتھ میں تسبیح ہوگی، بندوق نہیں تھی، اور وہ کس لیے جا رہے تھے؟ نوافل کی ادائیگی کے لیے۔ اور وہاں جو تشدد ہوا،
جو سٹن گرنیڈ استعمال ہوئے, جو واٹر کینن کا استعمال ہوا, جو ربر بلٹس فائر کی گئی اور جو شہادتیں ہوئیں, ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور مسئلے کو ٹریگر کیا وہ جو فورسبل ایوکشن کی کوشش ہے, خاص طور پہ الجرح کا جو نیبرہڈ ہے اس کو جو خالی کرانے کے بزور بازو جو کرنے کی کوشش کی, دیٹ اگنائٹڈ دا کرنٹ کرائسس. اور پھر جو جیسے جیسے انفولڈ ہوتا گیا وہ آپ کے سامنے ہے, ان کی تفصیلات میں اب جانا مقصود نہیں ہے. جناب والا, میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس ہاؤس کی اطلاع کے لیے اس شخصیت نے, جس شخصیت نے تاریخی کردار ادا کیا, اور انہوں نے دو چیزیں انپریسیڈنٹڈ کی. جو چیئر ہوتی ہے ہاؤس کی, نارملی وہ سٹیٹمنٹ نہیں دیتے, سنتے ہیں, اوروں کو موقع دیتے ہیں. But I want to be on the record, Mr. Chairman, that the President of the General Assembly created a new precedent through his opening statement. اور اگر آپ ان کی اوپننگ اسٹیٹمنٹ کا مطالعہ کریں جو کہ یو این کی ویب سائٹ پہ موجود ہے, تو آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ کس درد سے بات کر رہے تھے, اور ان کی سوچ کتنی واضح تھی, ان کی ڈائریکشن کتنی کلیئر تھی. اور اس کے بعد انہوں نے ایک میڈیا سے بھی خطاب کیا, یو این کے پلیٹ فارم سے خطاب کیا. اور میں شکر گزار ہوں سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کا, جنہوں نے خطاب بھی کیا اور خطاب کے ساتھ ساتھ مجھے موقع بھی عنایت کیا کہ میں ان کے سے مل کے بالمشافہ پاکستان کا نقطہ نظر ان کی خدمت پہ پیش کروں, جو کہ میں نے کیا. جناب والا, یہاں میں یہ عرض کرتا چلوں, اسی شخصیت کو میں نے دعوت دی ہے پاکستان آنے کی, اور انہوں نے فی الفور اس دعوت کو قبول کیا ہے. اور آج ہے غالباً 25 مئی, انشاءاللہ آج سے 2 دن بعد 27 مئی کو وہ اسلام آباد تشریف لا رہی ہے. اور انشاءاللہ جو گفتگو ہوئی اس گفتگو کو آگے لے کر انشاءاللہ چلیں گے. جناب والا, مجھے موقع ملا انکرا سے نیو یارک تک گفتگو کرنے کا فلسطین کے وزیر خارجہ سے, اور انہوں نے مجھے وہ کہانی بتائی کہ کس مشکل سے رام اللہ سے وہ عمان پہنچے, جارڈن پہنچے, اور وہاں سے انہوں نے فلائٹ لی. مختصراً یہ کہوں گا کہ وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ مجھے 3 مرتبہ اپنی سواری تبدیل کرنی پڑی وہاں پہنچنے کے لیے, اور ہمیں 24 گھنٹے اپنا ڈپارچر مجھے اور ترک وزیر خارجہ کو ڈیلے کرنا پڑا ان کی آمد کے لیے کہ وہ آئیں. مسئلہ فلسطین ذکر ہو رہا ہے, اور فلسطین کا وزیر خارجہ اگر اس ڈیبیٹ کو اوپن نہ کرے تو کون کرے؟ تو ہم نے کوشش کی, الحمدللہ وہ کوشش کامیاب ہوئی, اور رکاوٹوں کے باوجود وہ وہاں پہنچنے میں کامیاب ہوئے, اور انہوں نے فلسطین کا نقطہ نظر, فلسطینیوں کا درد جو ہے نم آنکھوں سے جو ہے انہوں نے وہاں پیش کیا. جناب والا, میں نے ان کو بھی دعوت دی ہے پاکستان آمد کی, اور انہوں نے میری دعوت قبول کر لی ہے. اور انشاءاللہ میری کوشش ہے, کیونکہ پہلا جو ہمارا فیز ہے اور جو ہمارا امیجیٹ چیلنج تھا, وہ چیلنج تھا کہ خون ریزی بند کی جائے, سیز فائر حاصل کیا جائے, اور الحمدللہ اس میں ہمیں کامیابی حاصل ہوئی. لیکن جناب والا, جناب چیئرمین, یہ تو ایک ایمرجنٹ قدم تھا, انسانی جانوں کا تحفظ کا ایک عزم تھا, لیکن مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کے حل کے لیے ہمیں جستجو کرنی ہوگی, اور ہمیں انٹرنیشنل کانشنس کو ایک مرتبہ پھر اجاگر کرنا ہوگا, جگانا ہوگا, اور اس کے لیے مل کر ایک حکمت عملی اپنانی ہوگی. اور میں نے اپنی گفتگو میں, جو میں نے گفتگو وہاں کی, اس میں میں نے سیکرٹری جنرل سے گزارش کی
کہ آپ پر یہ ذمہ داری عائد ہے اور آپ ایک ایسی شخصیت ہیں جس پر سارا ایوان اعتماد بھی کرتا ہے، منتخب ہیں آپ اس پیس پروسیس کے ریوائیول کے لیے ابتدا کیجئے، کیونکہ یہ ایک ایسی چنگاری ہے وہ سلگتی رہے گی جب تک اس کو مکمل اس کا حل تلاش نہیں کیا جائے گا۔ آگ بھڑک اٹھی ہے، وقتی طور پر دبا دیں گے پھر بھڑک جائے گی، اور آپ نے دیکھا کہ وقتاً فوقتاً یہ آگ لگتی بھی رہی ہے، بجھتی بھی رہی ہے، اور جب تک مسئلہ فلسطین کا آپ دیر پا مستقل حل تلاش نہیں کریں گے، مشرق وسطیٰ میں دیر پا امن ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ آپ اس میں اپنا کردار ادا کیجئے۔ جناب والا، یہاں میں یہ برملا کہنا چاہوں گا کہ آج کے زمانے میں خیر میڈیا کا تو ہمیشہ رول اہم رہا ہے، لیکن آج ہم کہتے تھے اور میں نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا نے کیا کردار ادا کیا۔ جب بہت سے ادارے باوجود یا مصلحتاً خاموش تھے، اس طرح کامنٹ نہیں کر رہے تھے جس شد مت سے انہیں کامنٹ کرنا چاہیے تھا، تو جو سٹیزن جرنلسٹ ہے آغاز